قرآن کا تعارف کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، اللہ کا کلام ایسی ہے، اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اور بھائی یہی تعارف ہے۔ پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ جشن قرآن ہے، خوشو کے یہ قرآن کا تعارف ہے۔ آج ہم قرآن سے نہ پوچھیں کہ تیرا تعارف کیا ہے، دیکھو نا، آج ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا ہے، چہرے پہ 12 نہ بجے خوش ہو کے بیٹھے، یہ آخری مرتبہ کہا، پھر میں پوچھ لوں گا بھائی خیریت تو ہے نا؟ قرآن کا تعارف یہ ہے کہ بندہ وضو کرے، کیا کرے؟ کیا کرے؟ وضو کرے، پھر قرآن کو پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن میں ہوتا سامنے ہوتا، خوب پکڑ کے نہیں، وہ پانی میں پکڑنا پڑتا ہے، خوب غوطے لگائے جائیں، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے، نک کو کھول کے، کانوں کو کھول کے، آنکھوں کو کھول کے، اور سب سے بڑی بات یہ جو بزرگ کہہ رہے ہیں دل بھی کھول کے، جب سارا تسلی سے پڑھ لینا، پھر قرآن سے پوچھے ذرا تو اپنا تعارف کرا۔ قرآن کہے گا تو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ میں مزہ نہیں آیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ فلاں بولوں گی تقریر بڑی زبردست، میرا تو صبح شام آپ کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے یا ٹاکرا ہوتا ہے، صبح شام ہوتا ہے، تو مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں۔ مزہ نہیں آیا جی؟ یاد رکھو تعلیم ایک ہاتھ سے نہیں بنے، آپ مفت کے مزے لیں ایسے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کوئی امداد کا سوال آپ سے نہیں کیا، وہ داد تو دے دو گے، امداد پہ اگر آپ کے پیسے لگتے ہیں تو داد پہ تو پیسے نہیں نہ لگتے، یہاں پہ تو زبان اعلانی ہے، صرف مفت کے مزے لینا، یہ کام کا انصاف ہے؟ نہ علی امین صاحب جیب کو کھرکے اور نہ آپ کھرکے ہیں گی، پھر کو ہمیں مزے بھی آتے رہے، ایسے مزہ نہیں آتا۔ خالد مغل صاحب آواز دونوں سے آتی ہے، اب میں وہ کام نہیں کرتا کہ میں فتویٰ نہ لگانے والی ادھر کہا گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پہ بولے نا، قرآن پہ سوال اے کلام اللہ ذرا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہ اونچا بولے بھائی، ہاں میرے ساتھ بولے کہ تو مزہ آئے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ قرآن اپنا نام بتاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، سبحان اللہ، میرا نام قرآن حکیم ہے، سبحان اللہ، ساری حکمتوں کے دروازے مجھ سے، سبحان اللہ دیوی سبحان اللہ، ساری حکمتوں کے خزانے مجھی سے پوچھتے ہیں، آؤ قرآن پہ سوال کرتے ہیں تم یہ خزانے کہاں سے لے کے آیا؟ اللہ، یہ خزانے تو بولے اے اللہ کے قرآن یہ خزانے تم کہاں سے لے کے آیا؟ میرے رب ذوالجلال کا قرآن جواب دیتا ہے، ذرا پڑھ تو صحیح نا، الرحمن علم القرآن، تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن محمد عربی کو سکھانے والا رب ذوالجلال، رسول اللہ کو یہ خزانے عطا کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ اللہ، اے ربا یہ قرآن تو نے محمد عربی پہ نازل کیا ہے، اس کی
کا قرآن کہتا ہے ذرا پڑھ تو صحیح نہ پھر مزہ آئے تو کہنا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اے اللہ کا یہ قرآن جب محمد عربی ابو بکر پہ پڑھے گا تو وہ صدیق بن جائے گا، عمر پہ پڑھے گا وہ فاروق بن جائے گا، عثمان پہ پڑھے گا وہ ذوالنورین بن جائے گا، جب علی پہ پڑھے گا تو سلمان غالب بن جائے گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب حکمت میں نبی پہنچے گا تو ابو بکر رازدار نبوت بن جائے گا۔ اے آیا نا مزہ؟ رسول میرا منہ تو نہ تکو ساڑھے بارہ کے بجے میں مزہ آیا نہیں؟ سبحان اللہ۔ اس طرح تو نہ کریں ساری قوم مل کے مولویاں منگتا بنا رہی ہیں۔ ابھی تو قابل شرم ڈالے نا، قابل افسوس نہیں کہ مولوی کپڑے مانگ کے پائے، مولوی جتنیاں مانگ کے پائے، مولوی بروکلی مان کے دیں، مولوی اپنے چندہ کرو دی۔ اقبال پری تو کہانا کم خار ہوئی خار نہ ہو، قرآن کی عزت کرو، قرآن والوں کی عزت کرو، اللہ تمہاری عزت کرے۔ کائنات میں افضل ترین کتاب تو کہاں پہ پہنچے آپ؟ کدھر پہنچے؟ آؤ ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ تو بتانا تیرا مقام کیا ہے؟ کیا؟ کیا؟ بولے بولے چاہیے آپ کا انتظار کر رہی ہے میرا نہیں۔ اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ میرا مقام مقام محفوظ ہے، میرا مقام لوح محفوظ ہے، ادھر لوح محفوظ ہے۔ حفاظ قرآن، حفاظ کرام کا سینہ سبحان اللہ۔ ادھر سینہ ہے، ادھر نبی کا مدینہ ہے، لوح محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ مقام بولے نا، مقام کیا ہے؟ اے قرآن تیری شان کیا ہے؟ میرے رب کا یہ قرآن کہتا ہے پڑھ تو صحیح نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے بندے کو اپنی قسمت کے اوپر ناز کر، اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، محمد عربی کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی برکت کی وجہ سے تجھے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ تباہ ہونے کی بجائے تو قریب ہوتا ہے۔ پہاڑ پہ نازل ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو، پہاڑ پہ نازل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اور بندے پہ نازل ہو تو وہ رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ ہیں؟ بندے پہ نازل ہو تو رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اے قرآن حکیم ذرا یہ تو بتانا کہ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین۔
پڑھے گا کیسے؟ پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا کیسے ہے؟ کس سے سوال کر رہے ہیں ہم؟ بولے تو صحیح نہ پریشان ہاں بولا پڑھو آپ کو. اور آج قوم پڑھتی بھی نہیں. آج دور ہے اللہ کے قرآن. حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے خدا نے ہدایت مل جائے تجھے خدا کا دارین کی کامیابیاں مل جائے تجھے دنیا میں بھی تو کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی. کون جو قرآن پڑھے جو قرآن میں چلے جو قرآن کو دیکھے بابو صبح کے اس کی زیارت کرے صبح بھی زیارت کرے شام کو بھی زیارت کرے. میرے خیال ہے بدل کوئی زیادہ ہی آ رہا ہے. صبح بھی زیارت کرے. باب قائد اعظم کی صرف مولوی زیارت کرتا ہے. فاروق صاحب یہ خالی کر کے صبح بھی زیارت کر. بولو میں یار ناراض بیٹھے ہو. میں تو چھوڑنا نہیں لگیاں نے موجاؤں میں لائی رکھ سوڑے ساڑیاں تے لگیاں نے موجاؤں میں لائی رکھ سوڑے اور سارے کو اٹھا سا تو کاما نہ تو چشتی بھی نہ علامہ مولانا حافظ محمد طیب زین مجدود آپ سے گزارش ہے آپ سے جناب مولانا طیب صاحب. نمازی بھائی نیچے چلے جائیں وہاں کی آواز نہیں جائے گی. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نیچے چلے جائیں. وضو بھی جو کر رہے ہیں میری بات سن لیں یہ نیچے چلے جائیں. تو قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو. ہم کسی اور کتاب کو پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو. اور کیسے پڑھو؟ قرآن سے پوچھا کیسے پڑھے؟ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹھنڈے پڑ گئے ہو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. میرے نبی کو تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. قرآن کو حجازی لہجے میں پڑھو. میرے نبی کو اپنی زبان کے لہجے میں سننا بڑا پسند ہے. اس لیے پھر اپنے قرآن کیا یہ سوال اٹھایا اے رب ذوالجلال کے قرآن تجھے بھیجنے والا کون؟ تجھے بھیجنے والا کون؟ تجھے بھیجنے والا کون؟ جو قوم اللہ کا نام لینا بھی سوچ سوچ کے لے اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. مولوی کچھ نہیں کر سکتا. اے قرآن ہمارا تجھ سے یہ سوال ہے کہ تجھے بھیجنے والا تنزیل من رب الرحیم.
پچھلا ٹبر اگلے سال کہہ لیں گے کوئی بات نہیں، اگلے تو بولو بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ اے قرآن ذرا یہ تو پتا نہ تجھے بتانے والا کون ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے سن، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، نازل بہ الروح الامین۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتانا تو کس کی طرف آیا ہے؟ میرے رب کا قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، نزل علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ قرآن کی طرف آ جاؤ، اپنے دل قرآن کی طرف لگا لو، قرآن کو پڑھو، قرآن میں ہوتا سمجھ جاؤ، خدا کی قسم تمہیں دارین کی سعادتیں مل جائیں گی، دنیا و آخرت میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک بک انگریز بنائی ہے، دوسری بک رانا قرآن، ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوسری بک نور انسان۔ اور چھوٹا جا بچہ وہ بھی ٹک ٹک قرآن پڑھنا نہیں آتا، کڑیل جوان ہے، اس کی جیب میں بھی فیس بک، اللہ کی بک کو بھولا ہوا ہے، بابے کو جب یہ بڑھاپے میں مل جاتا ہے خوش رہنے گار پتر جم پوے، خوش رہنے گار پتر جم پوے، وہ بھی چم چم کے ساتھ میں کہاوت سنی ہوئی ہے نا، غلط کر نہیں ہے، خوش رہنے گار پتر جم پوے، وہ بھی چم چم قسمیں بٹن والا موبائل اگر ہو نا بابے کے پاس، آپ اس کو اگر یہ ٹچ موبائل دے دیں وہ بھی اس میں گم ہو جائے۔ یہ میرے پاس کی مثال ہے، میں بندے کا نام نہیں دوں، فاروق میر صاحب جان گئے کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، لیکن میں نام نہیں لیتا، سارے کون میں نام نہیں لیتا، بابے کو بھی اگر مل جائے نا اس کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہے، پھر وہ بھی اس سے نہیں نکلتا۔ یہ چیز ہی ایسی کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شرک، بدگمانی، دھوکہ، ہم ہمیشہ حسین راہوں سے لاتے ہیں۔ گمراہی جو ہے ہمیشہ حسین راہوں سے آتی ہے، حسین بندوں سے نہیں، حسین راہوں سے آتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوسری بک نور انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوسری بک وچ مقصد انسان، ایک بک فیس بک اتے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن۔ میرے امیرہ تیری گل نہیں آ، تیرے نبی دا فرمان ہے، قرآن تیری دنیا دا بھی ساتھی ہے، قرآن تیری قبر دا بھی ساتھی ہے، قرآن تیرا حشر دا بھی ساتھی ہے، کسی عام کی گل نہیں آ، میرے نبی دا فرمان ہے، آپ قرآن پڑھنا تیرا پیاری ہے، جب میدان لگا ہوگا میرا رب فرمائے گا اے پیاریو کدھر ہے، ادھر آ جاؤ، اب نے قرآن کس لیے پڑھا، آواز آئے گی اللہ کی خاطر پڑھا، تیرے دین کی شان کے لیے پڑھا، آواز آئے گی سونے تو چاہتا لوگ مجھے قاری کہیں، لوگ میرا بڑا نام کہیں، چل دوسرے خانے میں چلا جا، میری بات نہیں میرے نبی کا فرمان ہے، قرآن جھگڑا کر کے اپنے قاری کو جنت میں لے کے جائے۔ ایک بک وچ نہیں بک غیرت دا، دوسری بک تو نور انسان، ہونا دے چاہیے جس کو دور ہونا چاہیے سی اس دے اسی بولو اس دے اسی غلام بن گیا، قریب نہیں آیا۔ ہوں بابا گراؤں اگر پیڑو بندہ بھی چلے نا پنڈی شہر چاہ جائے، پنڈی شہر چاہ جائے
اگر اس کے پاس موبائل نہیں ہے نا وہ کہے گا میرے پاس کچھ نہ تو کسی کے ساتھ ملاقات ہو سکتی. مجھے یاد ہے صبح آتے تھے 3 دن پنڈی میں رہ کے بغیر موبائل کے چلے جاتے تھے. اب ہماری یہ ضرورت پڑ چکی ہے. یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے, مجھے یاد آ رہا ہے. موبائل ہر بندے کے پاس ہے, یہ مجبوریاں, اس کے بغیر گزارا نہیں. اب بندے نے اپنا خمیر دیکھنا ہے, بندے نے اپنی تربیت دیکھنی ہے, بندے نے اپنا نسل دیکھنا ہے. اکیلا کمرہ ہے, اکیلا کمرہ ہے. چلے میں یہاں پہ بات رک کے کہتا ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کون کون ماننے والے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کون کون ماننے والے ہو؟ کپڑے تو کالے پائے نہ اچھا نہیں ہے, پر اس کا کمزوری تو نہیں ہے. دیکھ رہا ہوں کچھ ساتھ نہیں ہوگا اس کے ماننے میں. یاد رکھو جو علی کو نہ مانے منافق ہے, جو علی کو نہ مانے منافق ہے. میرے نبی کا ویر ہے علی. علی علی مومن اور منافقوں میں فرق پیدا کرتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں, ذرا اپنی نگاہ سے دیکھتا ہوں, پتہ چلا علی کو مانتے ہو, جو مانتا ہے مسجد میں بیٹھے ہو, بات پکی کرنا, مسجد میں بیٹھے ہو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. جوانوں میں تم سے مخاطب ہوں. حضرت علی نے کہا مومن کی رونق سے اس کی تنہائی بہتر ہوتی ہے, مومن کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہوتی ہے. سن مارو میری طرف دیکھو. پھر میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں, علی کو ماننے والے ہاتھ کھڑا کرو. میں بھی بڑا نظارہ کروں. اب میں تمہارے چہروں کو دیکھ کے میں خوش ہو رہا ہوں. اللہ کا فضل ہے میری محفل میں بیٹھنے والے علی کو ماننے والے ہیں. میں بھی علی کا غلام ہوں, تم بھی علی کے غلام ہو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, حضرت علی نے کہا مومن کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہوتی ہے, مومن کی تنہائی اس کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, کسی عام کا نہیں, اس علی کا فرمان ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی البابا. حضرت علی نے کیا کہا؟ سارے بولے. حضرت علی نے کیا کہا؟ میرا جملہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ آ گیا تو بولو نا. یا زبان کھولو ہے, زبان کھولو تو یا پھر جیب کھولو, تو دو ہی مولوی کے ٹارگٹ ہوتے ہیں. محفل سے تنہائی, ہاں اس کی محفل سے اس کی تنہائی بہتر ہوتی ہے. اب بابا میری طرف, رات کا وقت ہے, اکیلا کمرے میں تو ہے, بستر بھی تیرا ہے, اکیلا بھی ہے, بستر کا مالک بھی ہے, بیوی کسی کی ہے کسی کی نہیں ہے, جس کی ہے موجے کرے, جس کا نہیں ہے رب سے دعا کرے. اور جس کی نہیں ہے اس کے لیے دوسرے بھی دعا کرو. بھائی تم ہنستے ہو, یہ ہنسنے کی بات ہے, بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں, یہ ہنسنے کی بات ہے, اور یہ ہنسنے کی بات ہے, یہ تیرے ایمان کی محافظ ہے. کسی ارے میرے کا قول نہیں, میرے نبی کا فرمان ہے تیرے ایمان کی محافظ ہے. تو جو ایمان کی محافظ ہے وہ کوئی معمولی نعمت ہوتی ہے؟ اب بتاؤ, بستر بھی تیرا ہے, کمرہ بھی تیرا ہے, اندر سے بند بھی ہے, موبائل تیرے ہاتھ میں ہے, اپنے خمیر کا اندازہ لگا اچھا ہے یا برا ہے, اپنی سوچ کا اندازہ لگا اچھا ہے یا برا ہے, اپنی تربیت کا اندازہ لگا اچھا ہے یا برا ہے. اگر تو ہر طرف نہیں جاتا, علم و حکمت کے لوگوں کو روکتا ہے, اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا ہے, اپنے رب اور نبی کو راضی کرتا ہے, تو سمجھ میں تیری تربیت
بھی اچھی ہے، تیرا خمیر بھی سبحان اللہ بات سمجھ آئی؟ وہ بات سمجھ آئی؟ ٹھنڈے پڑ گئے ہو، ٹائم زیادہ ہو گئے، پریشان نہ ہو، مجھے پتہ تو نہیں ہے، اندازہ مجھے ہے فاروق میر صاحب نے، حاجی امیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے، جوید سلطان صاحب کو، انہوں نے کچھ مٹھائی کا پروگرام بھی بنائی آپ کے لیے ہیں، تو انتظار میرے خیال ہے مٹھائی کے، اس لیے آپ چکا دیں، تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اپنے خبیر کا خود اندازہ لگانا ہے، یا سر کیوں نیچے کرے، اوپر کرو، کوئی بات نہیں، اگر تم اتنے بڑے حاجی نہیں تو میں بھی کوئی نہیں ہوں، ادھر بیٹھ کر دیا اگر دیکھو چھری کے دو روپے فروٹ بھی کاٹ سکتے ہو، بندے کو بھی کاٹ سکتے ہو، یہ تو بندے کا اختیار ہے نا ہر چیز کے، اگر علم و حکمت کے موتی رولتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر کہیں گمراہی میں کھو جاتا ہے تو پھر شرمندہ ہو اپنی تربیت پہ، شرمندہ ہو اپنے خبیر پہ، اور اللہ سے معافی مانگ، رب معاف کرتا ہے، سبحان اللہ اب قرآن سے سوال ہے، تو آیا کس مہینے؟ وہ کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ، تو آیا کس شہر میں؟ وہ جواب دے گا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ تو آیا کس رات میں؟ تو آیا کس رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تو نے اس کو بھیجا ہے، تیرا کوئی اور ثانی نہیں، شریک نہیں، جو جبرائیل لے کے آیا وہ سید الملائکہ، جس نبی کی طرف آیا وہ سید الانبیاء، جو قرآن لے کے آیا وہ کلاموں کا سردار ہے، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مہینوں کا سردار ہے، جس مدینے میں آیا وہ مدینہ مدینوں کا سردار ہے، جس شبینے میں آیا وہ شبینہ شبینوں کا سردار ہے، تو پھر یہ کلام کیوں نہ سردار ہو؟ سبحان اللہ اس لیے قرآن کو پڑھا کرو، دل لگا کے، قرآن سے محبت کرو، قرآن ہی محبت کرنے کے لائق، آج سے تحیہ کرو، اب انتہائی مختصر گھڑیاں رہ گئی، وقت گزر چکا ہے، پورا مہینہ گزر چکا ہے، یار آج بھی جو آپ کا بھائی غافل ہے، مسجد کی طرف نہیں آتا، اس کی تھوڑی پکڑ کے کہو آ مسجد کی طرف، جو اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکا، آج کی برات ہے 29 کی برات ہے، میرے رب نے سیل لگا کے رکھی ہوئی ہے، قسم اللہ کی اللہ ان راتوں میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر ہم اتنے نہیں نیک تو نیکوں کے پروفائل قبول کرتا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو ساری رات کھڑے ہو کے قرآن کو سنتے ہیں، ہم تو ایک سپارے پہ اکتا جاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا روز رات کا واسطہ پڑتا ہے، قسم سے کہتے ہیں پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہے، اللہ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان، اب مجھے بتاؤ قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے، تنہائی میں جب فیس بک آئے گی اور دوسری طرف اللہ کا قرآن آئے گا تو کس کو ترجیح دو گے؟ قرآن پاک کو ترجیح دو گے، یہ موبائل جب ہاتھ میں تنہائی میں پکڑو گے تو اس سے استفادہ کرو گے یا گمراہی کی طرف جاؤ گے؟ انشاءاللہ ہے، اگر وعدے میں انشاءاللہ چاہیے تو پکا نہیں ہوتا ہے، آپ کے پورے تھرداری ہیں، پر کیف زیادہ وقت نہیں لیتا، آج برکت کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ سے معافیاں قبول کرنے کی، دعائیں قبول کرنے کی رات ہے، سب کے لیے دل کھول کے دعا مانگو، رو رو کے دعا مانگو، قسم اللہ کی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور پھر کیوں نہ قبول کرے؟ دیکھیے قرآن آیا ہے، جبرائیل تورات آئی، اللہ کا کلام ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، نبی کی طرف آئی ہے، تورات آئی، انجیل آئی، اللہ کا کلام ہے، اللہ یہی جبرائیل لے کے آیا، نبی کی طرف آئی، زبور آئی، اللہ بھیجنے والا ہے، نبی کی طرف آئی، یہی سید الملائکہ جبرائیل لے کے آئے ہیں، قرآن کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، نبی کی طرف آیا، جبرائیل لے کے آیا، یہاں پر فرق کیا ہے کہ یہ کلام کا سردار بن گیا اور وہ جو ہے وہ بھی اللہ کے کلام ہے، اس کا اللہ محافظ بن گیا، پہلے بھی اللہ کے کلام ہے، ان کا نہیں اس کا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے،
کہ یہ رب کے معبود کی طرف اللہ یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. جو رسول اللہ سے لگ گیا وہ سردار بن گیا. اللہ چاہے کلام ہو، چاہے بندہ ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے زمین ہو، ظرف ہو، مکان ہو، انسان ہو، جو بھی ہو، قرآن ہو، جو بھی میرے نبی کے ساتھ لگ گیا وہ اعلیٰ بن گیا. اس لیے کہ رب کا معبود. ورنہ کون آپ کو پوچھتا تھا؟ پہلے لوگ آپ سے کڑیل جوان تھے، مضبوط تھے، عقل و ذہانت رکھتے تھے، لیکن وہ نماز ایک پڑھے تو ایک ہی ثواب. آپ اگر قرآن کا ایک لفظ ادھر پڑھیں تو 10 کا ثواب. اگر آپ رمضان میں پڑھیں تو حد ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی نہیں. اگر رمضان میں آپ سنیں یا پڑھیں، اگر اتنا اندازہ لگا لیں بیت اللہ میں جا کے ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 کا ثواب ہے، 1,00,000 کا ثواب ہے. اور رمضان میں پڑھتا ہے کم از کم تو 70 لاکھ ہے. اوپر کا حساب کوئی نہیں. کم از کم 70 لاکھ ہے ایک فرض کا. کم از کم 70 لاکھ ہے ایک فرض کا. نیچے یہ ہے، اوپر کا حساب کوئی نہیں. وہ تو وہ ہے جو بے حساب دینے والا ہے. پھر دے کے خوش ہوتا ہے تو جھولیاں پھیلا. بس اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب کرے. قرآن کو پڑھو، قرآن کی تذلیل نہ کرو. الماریوں میں پڑا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، مٹی پڑ رہی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے. اللہ کی بنا حافظ محمد عبدالرحیم صاحب کو ان کے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد